خاک اور خون، از قلم عزائی ذہان، ایپیسوڈ 1۔ اس نے پلاؤ دم پر رکھنے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا، ٹیبل پر بکھری فائلوں اور دستاویزات کو سمیٹ کر ایک طرف کیا اور سرسری نگاہ گھڑی پر ڈالی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ خوش قسمتی سے اسے جاب سے آف ملا تھا، مگر سارا دن اس نے کیس انویسٹیگیٹ کرنے پر لگا دیا تھا۔ بقیہ وقت میں بابا کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے اس نے ان کی پسند کا پلاؤ بنایا تھا۔ سوچوں کو جھٹکتے وہ لائٹ سا ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نوید صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ بابا، آپ سو رہے ہیں؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر جھانکنے لگی۔ وہ اکثر دیوانوں کی سی کیفیت میں رہتے تھے، کبھی کبھی تو دن بھر سوتے رہتے اور کبھی راتیں ان کی بے چین گزرتی مگر نیند آنے کا نام نہ لیتی۔ اب تو اکثر وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھولنے لگے تھے۔ پچھلے 2-4 سالوں سے ان کی یہی کنڈیشن تھی۔ نایا کا دل ان کی طرف سے پریشانی سے حلق میں اٹکا رہتا تھا۔ بابا، اس نے آگے بڑھ کر محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ گھمایا۔ نیند سے بوجھل آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ نے صبح بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ پتہ نہیں آپ نے اپنی ٹیبلٹ بھی لی ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر دواؤں کی ڈبی ٹٹولی۔ بابا اٹھیں، شاباش، آئی میں آپ کو واش روم تک چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے ان کے پیروں میں چپل الجھتی ہوئی واش روم کے دروازے تک چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے تھے۔ آپ کا فیوریٹ مٹن پلاؤ۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز کرتی بمشکل مسکرائی۔ پلیٹ میں پلاؤ نکال کر ان کی طرف بڑھانے لگی۔ آپ اس وقت کیوں سوئے بابا؟ میں نے آپ کو شیڈیول سیٹ کر دیا ہے نا، آپ اس کے مطابق چلا کریں نا۔ آپ بہت منمانی کرنے لگے ہیں آج کل۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ کیا کروں بیٹا، بھول جاتا ہوں۔ جب بھی الارم بجتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کون سی دوا کھانی ہے، اور پھر الارم بھی تو ہر 2-4 گھنٹے بعد بجنے لگتا ہے۔ سر درد، وہ بیزاری سے بولے۔ سب بہانے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ خود دھیان نہیں دیتے۔ وہ خفگی سے کہتی پلٹی، اپنی پلیٹ میں پلاؤ نکالنے لگی۔ نوید صاحب اس الزام تراشی پر اسے گھور کر رہ گئے۔ اس نے ابھی نوالا منہ میں رکھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاس پڑا اس کا فون چنگاڑنے لگا۔ اف، ایک بیزار سا اف اس کے لبوں سے برآمد ہوا۔ چمچ دوبارہ پلیٹ میں پٹک کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں گلشن بی بی، فرماؤ۔ اس نے تھکاوٹ اور ماندگی سے گردن ایک طرف گرا لی۔ ہمیں آج رات بارڈر پر ہونے والی کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز کی خبر ملی ہے۔ جنرل نے آپ کو طلب کیا ہے، فوراً۔ گلشن کی پیش گوئی پر اس نے بے ساختہ بابا کی جانب دیکھا جو اس کی مایوس نگاہوں سے کچھ سمجھ چکے تھے۔ چیف، آپ سن رہی ہیں نا؟ گلشن کی آواز اس کے کانوں سے پھر ٹکرائی۔ لوکیشن شیئر کرو گلشن، میں آ رہی ہوں۔ اس نے حسرت بھری نگاہ کھانے کو دیکھا جو بہت وقتوں بعد دل سے تیار کیا تھا، اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ہیو ٹو گو بابا۔ اب کھانا کھانے کے بعد ٹیبلٹ لینا مت بھولیے گا اور میرا انتظار نہیں کریے گا۔ ہو سکتا ہے میں نہ آؤں، ٹھیک ہے؟ وہ محبت سے ان کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی تاکید کرنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولے۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور ریوالور میں گولیاں چیک کرنے کے بعد گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ سردیوں کے اوائل چل رہے تھے، موسم خاصا سرد تھا، مگر موسم نے کبھی اس کی روٹین یا جاب کو متاثر نہیں کیا تھا، یا شاید اس نے خود پر بند لگا رکھے تھے۔ صبح گھر سے آفس اور آفس سے گھر۔ سنڈے کو اس کی چھٹی ہوا کرتی تھی، مگر چھٹی کے دن بھی اسے وقتاً فوقتاً بلا لیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں باپ کے علاوہ کچھ گنے چنے لوگ تھے۔ ماں کی وفات کے بعد کسی رشتہ دار نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا، تو اس نے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک اینٹی سوشل لڑکی تھی، اس کے دوست نہیں تھے۔ پڑھائی کے بعد اس نے انٹرپول فورس جوائن کر لی تھی جو سیکرٹ فورسز کا حصہ تھی، جہاں وہ پچھلے 7 سال سے ڈیٹیکٹیو کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ انٹرپول کے آفیسرز کرمنلز اور ٹیررزم کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈیٹا انٹیلیجنس ایجنسیز کو سینڈ کرتی تھی، جس کے بعد انٹیلیجنس کرمنلز کو پکڑ کر ان کے روابط سے ڈیل کرتی تھی۔ اس نے متعدد کیسز انٹیلیجنس کی خدمات میں سر انجام دیے تھے۔ وہ بہت دل جمی سے کام کرتی تھی۔ اس نے سوچوں کو جھٹک کر اگنیشن سے چابی نکالی اور رات کی سیاہی میں ابھرنے والی ٹارچ کی روشنی کی جانب رخ کیا۔ کیا سچویشن ہے گلشن؟ جنرل کو غیر شناسا نمبر سے کال موصول ہوئی تھی، جس میں خبر ملی ہے کہ افغان بارڈر سے کچھ دہشت گرد یہاں موجود اپنے ساتھیوں کو اسلحہ سمگل کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں خبر سچی ہے یا نہیں۔ خیر، جنرل سے بات ہوئی؟ اس نے اندھیرے میں اپنی اسسٹنٹ کا چہرہ دیکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فی الحال تو نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکشن ٹیم کے بغیر مداخلت نہ کریں۔ گلشن نے اسے بتاتے ہوئے وائرلیس اس کی جانب بڑھایا، جو اس نے سر ہلاتے ہوئے تھام لیا۔ اسی لمحے اسے سیل فون پر جنرل کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے اسے سیفٹی پریکاشن سمجھاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کچھ ہی دیر میں ایکشن ٹیمیں وہاں گردش کرتی دکھائی دیں۔ وہ انہیں پوزیشن لینے کی تاکید کرتی اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ انکل کیسے ہیں؟ گلشن کی آواز۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
وہ رنجیدہ سی ہونے لگی۔ انشاءاللہ، گلشن نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ گلشن کو اسے اسسٹ کرتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تقریباً سال ہی گزرا تھا۔ گلشن نے اسے ہمیشہ صابر اور شاکر پایا تھا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا نجی زندگی۔ وہ اس کی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھی بہت متاثر تھی۔ انہیں انتظار کرتے کرتے پوری رات نکل گئی تھی، مگر کسی نفوذ کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ عین ممکن تھا کسی نے غلط انفارمیشن دی ہو، لیکن انہیں صبح تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کوئی قباحت نہیں تھی، کیونکہ یہ ان کی جاب کا حصہ تھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بج رہے تھے جب ملکچے سے اندھیرے میں انہیں گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ ہوشیار رہو اور سب اپنی پوزیشن لے لو، کوئی آ رہا ہے۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے وائرلیس پر میسج دیا اور گلشن کا کندھا ہلایا، جو سستانے کے لیے گاڑی کی سیٹ پر لیٹی تھی۔ گلشن اٹھو۔ وہ فوراً سے اٹھی اور دونوں گاڑی کی اوٹ میں ہو گئیں۔ جلد بازی مت کرنا، ہمیں سب کو زندہ پکڑنا ہے۔ علی، تم تیار ہونا؟ وہ ایکشن ٹیم کے سربراہ سے مخاطب ہوئی، جو ان سے آگے اور بارڈر سے چند کلومیٹر دور مختلف مقامات پر چھپے ٹارگٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو گلشن۔ وہ تیزی سے گلشن کی برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی، جو گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی۔ انہیں ان کے قریب پہنچنا تھا، مگر ان کی گاڑی پر بجتے سائرن کی وجہ سے مخالف خبردار ہو گئے اور فرار کی کوشش میں گولیوں سے 2 موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک زخمی حالت میں تھا۔ گلشن بھاگو۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ طوفانی رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی، جو خطرہ سونگ واپس مڑ گئی تھی اور بدقسمتی سے ان کی پکڑ میں نہ آ سکی۔ رکیں چیف، رک جائیں، کہاں جا رہی ہیں؟ وہ لوگ بارڈر کراس کر چکے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ اسے طوفانی رفتار سے بھاگتا دیکھ کر گلشن نے اس کا کندھا دبوچ کر روکا تھا۔ شٹ! اس نے مایوسی سے پیر پٹکے اور واپس مڑ گئی۔ کیا پتہ چلا علی؟ وہ علی سے مخاطب ہوئی، جو اطراف میں گردش کرتے نوجوانوں کو لاشیں اٹھانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ ان میں سے جو زخمی تھا اسے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا۔ علی پلٹ کر جواباً بولا، کچھ خاص نہیں، لاہور شہر کے گرد و نواح کے علاقوں کے کچھ چارٹ اور ایک کابل کا نقشہ ملا ہے۔ اسلحے جیسی تو کوئی چیز بھی برآمد نہیں ہوئی۔ علی نے تشویش ظاہر کی۔ اتنا بھی بہت ہے، باقی ہم پتہ لگا لیں گے۔ وہ گہری سانس لیتی بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے لگی۔ ہو سکتا ہے جو گاڑی واپس چلی گئی اس میں کچھ ہو۔ گلشن نے لقمہ دیا۔ مجھے نہیں لگتا، وہ گاڑی عام استعمال کی گاڑی ہے، اس میں اسلحہ نہیں لایا جا سکتا۔ علی نے تردید کی۔ علی صحیح کہہ رہا تھا۔ خیر، تم لوگ اپنی نگرانی میں زخمی کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، میں جنرل کو رپورٹ کرتی ہوں۔ وہ سر ہلاتا اپنی ٹیم کو بیک اپ کا اشارہ دینے لگا اور نایا گاڑی سے اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ کیا ہم نے کسی اور کو بھی بلایا تھا چیف؟ گلشن آنکھوں پر دوربین ٹکائے تعجب سے بولی۔ نہیں تو بھلا ہم کیوں کسی کو بلانے لگے؟ وہ فون ملانے ہی والی تھی جب گلشن کی آواز پر چونک کر مڑی۔ کوئی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ گلشن اسے دوربین تھماتی اپنی ریوالور سنبھالنے لگی۔ نایا نے بڑی حیرت سے اس گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا اور دونوں تیزی سے گاڑی چھوڑ کر درختوں کے بیچ گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئیں۔ دھیان سے جوان، آگے پولیس کی گاڑیاں تفتیش کر رہی ہیں۔ سیل پر موصول پر ہونے والے میسج پر اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ گاڑی کو بریک ماری اور سیل فون سے سم نکال کر کئی حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد باہر اچھال دی۔ اے بچے، یہاں آؤ۔ دور کھیتوں میں کھیلتے بچے کو آواز لگائی۔ ہاں بھائی، وہ فوراً سے چلتا گاڑی کی ونڈو سے اندر جھانکتا ہوا بولا۔ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ ہم کو نہیں پتا بھائی۔ بچے نے کندھے اچکائے۔ اچھا، کوئی دوسرا راستہ بھی ہے کیا آگے جانے کا؟ ہاں، ندی کے پاس ایک راستہ جاتا ہے آگے کو۔ وہ ایڑیوں کے بل اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ چلو پھر آ جاؤ، مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ پھولی گالوں والا 7 سالہ بچہ شش و پنج میں مبتلا تھا کہ جائے یا نہیں، کیونکہ اس کی ماں نے اجنبی اور راہگیروں کے ساتھ جانے سے منع کر رکھا تھا۔ اور تو اس شخص کی گاڑی میں ایک عدد پستول بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم کو نہیں جانا، وہ 2 ٹوک بولا۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں کروں گا، وعدہ۔ بچے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ وہ بچہ نیم رضامندی سے سر ہلاتا اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص وہاں کیا کر رہا ہے گلشن؟ وہ دوربین سے مطالعہ کرتی تشویش سے بولی۔ لہلہاتے کھیتوں کے بیچ کھڑی گاڑی میں بیٹھے نفوس کو وہ دیکھ نہیں پائی، نہ ہی اس سے بات کرتے بچے کو۔ سگریٹ پیو گے؟ وہ لبوں میں سگریٹ دبائے بچے سے مخاطب ہوا۔ ہم کو کیا پوچھتا ہے؟ ہم تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ وہ خفگی سے بولا۔ کیا کرتے ہو تم؟ وہ اطراف کا جائزہ لیتا ہوا سرسری سا پوچھنے لگا۔ ارشد بھائی کے ہوٹل پر چائے بیچتا ہے۔ اس نے بے ساختہ بچے کی جانب دیکھا۔ مٹی سے آلودہ کپڑے، بکھرے بال، پیر چپل سے آری۔ اسے افسوس ہوا، جانے کیوں؟ اسکول کیوں نہیں جاتے تم؟ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ اس کے سوال پر اس بچے کی آنکھوں میں مایوسی ٹپکنے لگی۔ میں کیا کہہ رہا تھا، تمہارے باپ نے مجھے کچھ پیسے قرض دیے تھے، اب وہ تو رہا نہیں، تو میں کس کو پیسے دوں؟ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے آتی گاڑی پر ڈالی اور رفتار بڑھا دی۔ ہم کو دے دو نا بھائی، وہ فوراً سے بولا۔ پکی بات ہے؟ وہ اس کی دانستگی پر ہلکا سا مسکرایا۔ بچے نے زوروں سے سر ہلایا۔ لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم ان پیسوں سے کتابیں خریدو گے اور گلیوں میں آوارگی چھوڑ کر روزانہ اسکول جاؤ گے، اور وہ ٹھہر کر بولا،
یہ جو ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہیں، تم انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے، وعدہ کرو؟ وہ قدرے جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا۔ بچہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فوراً ہی سے سیاہ کپڑا گردن کے گرد لپیٹ کر ناک تک کھینچ لیا اور ریوالور سنبھالی۔ تم بولا تھا ہم کو جانے دے گا۔ بچہ خوف زدہ ہونے لگا۔ کچھ نہیں کروں گا، ڈرو مت۔ وہ رسان سے سمجھاتا ہوا ندی کے کنارے گاڑی روک کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ دینے لگا۔ اور میرے پیسے کب دے گا بھائی؟ فوراً سے اگلا سوال آیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی، نسوانی آواز پر اس نے ضبط سے لب بھینچے۔ بالآخر تگدو کے بعد اس تک پہنچ گئی تھی۔ پیسے مل جائیں گے، فکر مت کرو، بس جو میں نے کہا اس بات کا دھیان رکھنا۔ اب اترو نیچے۔ وہ کہہ کر پلٹا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے، جس کے نشانے پر نایا اور دوسری طرف بچہ تھا۔ گاڑی سے بچے کو نکلتے دیکھ کر نایا کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو وہ بچے کو اپروچ کرنے کے لیے کھیتوں کے بیچ کا راستہ تھا۔ بچے کو جانے دو، وہ نقاب زدہ چہرے کو گھورتے ہوئے رسان سے بولی۔ تم مجھے جانے دو، میں بچے کو جانے دوں گا، وہ گمبھیر آواز میں چنگاڑا۔ اپنی گن پھینک دو۔ وہ مزید محتاط ہوئی، تاہم گلشن اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پھینک دو، وہ دھاڑا۔ ٹھیک ہے، تم بچے کو جانے دو۔ نایا پریشانی سے گلشن کو اشارہ دیتی اس پر نظریں سامنے مرکوز کیے گن نیچے رکھنے لگی۔ ڈرو مت، وہ بچے کے کان میں بڑبڑاتا ہوا اسے زمین پر اتار کر قدم پیچھے کی جانب لینے لگا۔ وہ یقیناً ندی کے راستے سے بھاگنے والا تھا۔ جیسے ہی بچہ ان کے قریب پہنچا وہ بھاگ کر اس پر جھپٹی۔ گلشن انتہائی پریشانی سے کبھی بچے کو تو کبھی نایا کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے سے نقاب نوچنے کی فراق میں تھی کہ اس نے ارادہ بھانپ کر اپنا مضبوط بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر گرفت تنگ کر دی۔ چیف! گلشن پریشانی سے آگے بڑھی۔ آگے مت بڑھنا، وہ چیخا۔ نایا اس کے مضبوط بازوؤں سے خود کو آزاد کرنے کی تگدو کرنے لگی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا مقابل شخص کی کلائی میں بندھی گھڑی کی سلور پلیٹ کا کونا اس کی گردن پر پھرنے کے باعث خون کی لکیریں ابھرنے لگیں۔ نایا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ گلشن نے تیزی سے بچے کو گاڑی کی جانب دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ وہ مقابل شخص پر وار کرتی، وہ پوری قوت سے نایا کو زمین پر پھینک کر تیزی سے ندی میں کود گیا۔ چیف! گلشن چلاتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کی سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور اپنی گن لے کر بے دریغ گولیاں ندی کے پانی پر برسانے لگی، جہاں وہ شخص ابھی کودا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ندی کا پانی شفاف زرد آلود ہونے لگا تو اسے یقین ہونے لگا تھا کہ مقابل مر چکا ہے۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھرتی بے ساختہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اللہ اللہ، آپ تو زخمی ہیں۔ گلشن پریشان سی ہو کر اس کی گردن کا جائزہ لینے لگی۔ نایا کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اسے چوٹ لگی۔ بچہ کہاں گیا؟ بچہ کہاں ہے؟ وہ خیال آنے پر فوراً پوچھنے لگی۔ بچہ بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے اٹھانے لگی۔ پریشان مت ہو گلشن، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے آفس جائیں گے، وہاں میڈیکل دیکھ لے گی، وہ بے نیازی سے کہتی اپنی گن اٹھا کر گاڑی جانب بڑھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جھک کر بچے سے پوچھنے لگی۔ وہ بھائی کدھر گیا؟ بچہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پوچھنے لگا۔ تم اس کی فکر مت کرو، اس کا کام تمام ہو چکا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے لگا شاید بچہ خوفزدہ ہو کر پوچھ رہا ہے، مگر اس کا جواب سن کر وہ افسردہ سا ہو گیا۔ اسے اسٹیشن لے چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وہ گلشن کو تاکید کرتی سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ بارڈر سے چند میل کی دوری پر یہ منظر سہگل کی رہائش گاہ کا تھا۔ یہ خاندان اپنے قبیلے کے قدیم خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ شاہین سہگل کے آباء و اجداد پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے وقتوں سے سرحدوں پر مقیم تھے، جس کی وجہ شاہین سہگل ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بڑی بہن نصیبہ کے ساتھ آج بھی یہاں مقیم تھے، جنہوں نے کم عمری میں ہی بیوگی کے باعث باہر کی چوکھٹ کا رخ کیا تھا اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہبہ اور نوال یہیں پلی بڑھی تھیں۔ ہبہ کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے، عائشہ اور ایان، جبکہ نوال یونیورسٹی کی طالب علم تھی۔ شاہین سہگل کی 4 اولادیں تھیں، 1 بیٹی اور 3 بیٹے۔ بڑا بیٹا ابراہیم جو اپنی جوانی کے دنوں میں دہشت گردوں کی ظالمانہ گولیوں کی نظر ہو گیا، جس کے بعد اس کی ذمہ داریاں ان کے دوسرے بیٹے یوسف نے پڑھائی ختم ہونے کے بعد سنبھالی تھیں، جس کے بعد بیٹی تاشفین اور فاتح یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے۔ شاہین صاحب کی بیوی شاکرہ اور ان کا بیٹا یوسف اکثر ان سے نالا رہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اب وہ شہر شفٹ ہو جائیں، مگر شاہین صاحب کی یہی ضد تھی کہ وہ اپنی سرحدوں کو کسی صورت چھوڑ کر جانے کو راضی نہیں تھے۔ ابراہیم کو موت کا صدمہ انہیں بھی تھا اور اب تو ان کی عمر 70 سے تجاوز کر گئی تھی۔ ابراہیم انہیں بے حد یاد آتا تھا، مگر وہ ہنوز شہر جانے کے حق میں نہیں تھے، اور پھر لاہور شہر بھی تو ان کی رہائش چند ہی کلومیٹر کی دوری پر تھا، جہاں ان کے کارخانے، روایتی کھانوں کے ریسٹورنٹس تھے۔ وہ بآسانی آتے جاتے تھے۔ ہائے اللہ، اتنا خوبصورت شخص اداس بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کھڑکی سے لٹکتی روشنی نے کشادہ صحن میں مضطرب انداز میں ٹہلتے ہوئے یوسف دکھائی دیا۔ ابھی نصیبہ آپا آ گئی نا، ساری عشق مشوقی نکال دیں گی۔ ناشتہ بناتی رمیشہ نے اسے ڈپٹ کر اس کی توجہ کچن کی جانب دلائی۔
مگر وہ کھڑکی سے ہٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر یوسف کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے گھوری سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے لوگوں کو اتنا غرور کس بات کا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو، میں نے تو کبھی اتنا غرور نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، وہ اترا کر کہتی کھڑکی سے ہٹی۔ ہاں، کیونکہ تمہاری شکل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی نا۔ رمیشہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ ہاں، وہ منہ چڑھانے لگی۔ اور یہ تم کس کو کہہ رہی ہو؟ وہ شکنی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ یوسف کو، اور کسے؟ روشن فوراً بولی۔ یوسف صاحب بولو، بیوقوف لڑکی نصیبہ آپا نے سن لیا تو بھرکس بنا دیں گی۔ رمیشہ دبا دبا گھرائی۔ وہ دونوں بہنیں ان کے ہاں ملازمہ تھیں۔ کیا نصیبہ آپا نے سن لیا تو؟ نصیبہ پھپھو کچن میں برآمد ہوتے ہوئے شکی نظروں سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں، رمیشہ نے دانت دکھایا اور ساتھ ہی اسے گھورا جو فارغ کھڑی تھی۔ ناشتہ تیار ہے؟ ہاں بس ہو گیا، وہ فوراً بولی۔ تو جلدی سے لگاؤ، انتظار کس بات کا ہے؟ بچوں کو اسکول یونیورسٹی جانا ہے اور شاہین بھائی کو گھر جانا ہے، نصیبہ پھپھو کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر تقریباً سبھی موجود تھے سوائے فاتح کے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی عادت کے مطابق دیر سے سوتا اور دیر سے ہی اٹھتا تھا، اور بدقسمتی سے آج نوال کے برابر والی کرسی خالی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نوال بے ساختہ خود میں سمٹی، نہ جانے کیوں وہ اس کی موجودگی میں کنفیوز ہی ہو جاتی تھی۔ تمہیں صبح کے آداب بھی سکھانے پڑیں گے صاحبزادے، شاہین صاحب کو اس کا لیا دے رویہ کھٹکا۔ صبح بخیر بابا، وہ جو کھانے کا لقمہ لینے والا تھا رک کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور مصروف نظر آنے لگا۔ سبھی کو جیسے سانپ سونگھ گیا کہ بابا اب کیا کریں گے، کیونکہ ان کی باروب شخصیت اور دبدبے کے سامنے سبھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ صرف ایک فاتح ہی تھا جو ضدی بچے کی طرح اپنی من مانیاں کرتا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے اکثر فاتح سے نالاں رہتے تھے اور اس پر روک ٹوک بھی زیادہ کرتے تھے۔ نوال اپنے سامنے پڑا گلاس تھامنے ہی والی تھی، فاتح نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا لیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور چور نگاہوں سے سب پر نظر ڈالی، کہیں کسی نے اس کی حرکت کو نوٹ تو نہیں کیا۔ مگر تاشا یعنی تاشفین تو پھر تاشا ہی تھی، وہ شوق نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ نوال نے جلدی سے پہلو بدلا۔ مما آج میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میرے سر میں بہت درد ہے۔ تاشا کی آواز پر سبھی نے باری باری اسے دیکھا، اور نوال نے تو باقاعدہ اسے گھورا تھا۔ پوری رات وہ فلمیں دیکھتی رہی تھی اور اب محترمہ نے سر درد کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا، اب وہ اکیلی کیسے یونیورسٹی جائے گی؟ آج داماد ہبا کا شوہر اور یوسف بھی گھر پر نہیں ہے۔ فاتح تم نوال کو یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ شاہین صاحب کی آواز پر فاتح نے انتہائی ناگواری سے سر جھٹکا اور نوال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد نیچے آ جانا، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، وہ اپنے ازلی انداز میں کہتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نوال کی نظر بلا ارادہ تاشا پر پڑی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ بدتمیز بے شرم نوال دانت پیستے ہوئے اٹھی اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی تو اسے انتظار کرتا پایا۔ پہلے پہل تو اس کا دل کیا نہ جانے ایک دن کی ہی بات ہے، پھر کچھ سوچتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تھا تو انسان ہی، ہاں تھوڑا غصیلا، مگر کون سا اسے کھا جائے گا۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی جو کھل نہیں رہا تھا۔ آرام سے، کیا کر رہی ہو، توڑو گی؟ وہ اس کی بکھلاہٹ پر برہمی سے ٹوکتا ہوا بولا، ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ سوری، وہ اتنا ہی بول سکی۔ فاتح نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایزی، دائم نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ پاپا، ایزی نے پلکیں واکیں تو باپ کی محبت سے لبریز سبز نگاہیں خود پر جمی پائی۔ پاپا آپ آ گئے، وہ چہکتے ہوئے بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ جی پاپا کی جان، جیسے ہی میرا اسائنمنٹ ختم ہوا میں فوراً سے تمہارے پاس چلا آیا، تمہیں بہت مس کیا میں نے۔ وہ اس کے رخساروں پر لب رکھتا ہوا بولا۔ کیسی ہے میری کرلی؟ اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر آیا۔ آہستہ بولیں پاپا، شفق جاگ جائے گی، چلیں اپنے گھر چلتے ہیں، وہ اس کے کان میں بڑبڑاتی رازدارانہ انداز میں بولی۔ ایسا کیوں؟ مجھے تو لگا تھا تم شفق کی کمپنی انجوائے کرو گی۔ وہ حیران ہوا۔ شفق بہت برا کھانا بناتی ہے پاپا، ویسے بھی شفق کے پاس ڈریگن والی موویز نہیں ہیں۔ ایزی منہ پھلانے لگی تو دائم ہنس پڑا۔ اچھا جی، پورا ہفتہ میرا کچن خالی کرنے کے بعد اب تم کہہ رہی ہو میں کھانا اچھا نہیں بناتی، احسان فراموش کہیں کی؟ وہ دانت پیس کر تنزیہ کہتی اسے گدگدانے لگی۔ تھینک یو شفق، کم از کم تم نے میری بیٹی کو احساس تو دلایا کہ میں اچھا کوک ہوں، وہ شرارتاً بولا تو شفق ہنس دی۔ آ گئے واپس؟ کیا ہوا، ختم ہو گیا تمہارا اسائنمنٹ؟ شفق کے سوال پر اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس نے علیزے کو گود سے اتارا اور گاڑی کی چابی اسے تھما دی۔ ہم گھر جا رہے ہیں بابا، وہ خوشی سے چہکی۔ ہاں تو اور کیا، میں نہیں چاہتا تم شفق کے ہاتھ کا برا کھانا کھاؤ، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ خوشی سے چہچہاتی گاڑی کی جانب بھاگی۔ سب ٹھیک ہے نا دائم؟ شفق فکر مند ہوئی۔ ہاں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ چونکا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور تم نے کہا تھا ایک ہفتے تک لوٹ آؤ گے، 2 دن اوپر ہو چکے ہیں، علیزے بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی اور میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی طویل باتوں پر وہ سانس بھر کر رکا۔
کچھ خاص نہیں، بس ایک پرابلم میں پھنس گیا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ کیسی پرابلم؟ شفق نے اسے کریدا۔ دائم کی سبز نگاہیں اس کے فکر مند چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ بولو بھی۔ وہ گھبرائی، گولی لگ گئی تھی۔ وہ بے تاثر آواز میں بولا۔ شفق کا دل ڈوب گیا۔ اس کی بیٹی کا کیا ہوتا اگر اسے کچھ ہو جاتا؟ تم ٹھیک ہو نا دائم؟ وہ پریشانی سے اپنے دوست کا جائزہ لینے لگی۔ بہتر ہوں، دائم نے آہستگی سے سر ہلایا۔ بہتر ہوں؟ آنٹی کیسی ہیں؟ شفق کی ماں کی طبیعت کے متعلق پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہیں، سو رہی ہیں۔ پاپا چلیں نا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، الیزے کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ تھینک یو، تم نے ایزی کو اتنے دن سنبھالا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا۔ شرمندہ تو مت کرو اب۔ وہ خفا ہوئی۔ جواباً ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل آیا۔ بائے کر لی۔ شفق نے مسکراتے ہوئے الیزے کو الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا، جس کے چہرے پر ہفتوں بعد باپ سے ملنے کی خوشی واضح طور پر جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ انویسٹیگیشن روم۔ باجی ہم نے بتایا تو ہے، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ بچہ جھنجھلا گیا۔ نایا نے بے ساختہ گلشن کو دیکھا۔ اچھا، اس نے کچھ بتایا کہ وہ کہاں سے آیا یا تم نے کچھ سنا؟ وہ رسان سے پوچھنے لگی۔ وہ ہم سے صرف راستہ پوچھا تھا باجی، وہ دو ٹوک بولا۔ کیا تمہیں واقعی اس کا چہرہ یاد نہیں؟ نایا نے ایک آخری کوشش پھر سے کرنی چاہی۔ بچہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یاد کرو، کیسا دکھتا تھا وہ پر امید ہونے لگی۔ نہیں باجی، ہم کو کچھ بھی یاد نہیں۔ بچے نے اگلے ہی لمحے اس کی امیدوں کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ مایوسی سے سر جھٹکتی سیدھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں جنرل کو رپورٹ کر دوں، اس کے بعد میں خود اس بچے کو گھر چھوڑ آؤں گی۔ وہ گلشن کو تاکید کرتی جنرل کے آفس کا رخ کرنے لگی۔ کچھ پتہ نہیں چل پایا سر، مجھے لگتا ہے وہ فون کال ہمیں اصل مقصد سے گمراہ کرنے کے لیے کی گئی تھی، تاکہ ہم انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلے جائیں اور وہ بآسانی اپنا کام کر سکیں۔ اور وہ دوسرا آدمی؟ جنرل کو تعجب ہوا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ ہماری ٹیم نے ندی سمیت آس پاس کی جگہوں کا بھی جائزہ لیا، مگر نہ تو وہ شخص ملا، نہ ہی اس کی لاش۔ تعجب کی بات ہے، جنرل نے الجھتے ہوئے کہا۔ اور تم کیا کہتی ہو؟ تم نے بھی کچھ نوٹ نہیں کیا؟ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں واضح تھیں، شاید سبز رنگ تھا اس کی آنکھوں کا۔ وہ کلائی پر ایک لکیر بھی تھی، جیسے کسی پرانی چوٹ کا نشان ہو، مگر اتنا کافی نہیں ہے سر، ہمیں اور ثبوت چاہیے اور تفتیش کے لیے کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ وہ قدرے مایوس نظر آئی۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ندی کے پانی کے ساتھ بہہ گیا ہو۔ جنرل نے خدشہ ظاہر کیا۔ ممکن ہے سر، اس نے اتفاق کیا۔ خیر، اس زخمی شخص کی اسٹیٹمنٹ ہی ہمیں کسی نتیجے پر پہنچا سکتی ہے، ورنہ اس کیس کو یہیں کلوز کر دینا چاہیے۔ شور سر، ہم اس کی کنڈیشن میں بہتری آتے ہی اس کی تفتیش شروع کر دیں گے۔ مؤدبانہ کہتی باہر نکل گئی۔ وہ اس بچے کو گھر چھوڑنے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ ٹریفک سگنل سرخ ہونے پر گاڑی روکی اور سرسری سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اس کے عین برابر ایک گاڑی آ کر رکی۔ بلا ارادی طور پر اس کی نظر پڑی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابھرتی رگوں والا وہی مضبوط بازو اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا اور کلائی پر ویسے ہی نشان جس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ ابھی 24 ہی تو گھنٹے گزرے تھے اس بات کو۔ وہ حیران پریشان سی اس شخص کو دیکھنے لگی، جس کے سر پر سیاہ کیپ نے سایہ کر رکھا تھا۔ اندھیرے کے باعث چہرے کے خدوخال واضح طور پر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ حیران تھی، اتنی گولیاں کھانے کے بعد وہ شخص زندہ کیسے تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے ندی کے پانی کو خون آلود ہوتے دیکھا تھا، یا پھر یہ کوئی اور تھا؟ کلائی کا نشان اتفاقاً بھی تو ہو سکتا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ۔ اس نے گردن موڑی تو مطلوبہ گاڑی سے حرکت کرتی دکھائی دی۔ اس نے غلط سلط جلدی سے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، کیونکہ اس کے پیچھے گاڑیوں کی طویل قطار انتظار میں تھی۔ ڈیئر گاڈ، if I am wrong, correct me. If I am lost, guide me. If I start to give up, keep me going. Thank you God. مارننگ پریئر کر لی تم نے؟ یس پاپا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی باہیں اس کی جانب پھیلائیں۔ اسے اٹھائے واش بیسن کے سامنے لا کھڑا کیا اور برش پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسے تھمائی، جو ایزی نے کنی کتراتے ہوئے منہ کے دائیں بائیں گھما کر اس کی جانب بڑھایا۔ میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں ایزی، ٹھیک سے کرو۔ دائم نے سختی سے اسے ٹوکا۔ اب تو میں نے ٹوتھ پیسٹ کھا لی پاپا۔ وہ معصومیت بھرے انداز میں اعتراف کرتی اس کے سامنے سے ہٹنے لگی۔ اے لڑکی رکو، ہیئر برش کون کرے گا؟ دائم نے فوراً اسے دبوچ کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا اور ہیئر برش اٹھا کر اس کے بالوں میں گھمانے لگا۔ پاپا، وہ چہکی۔ اس نے صرف ہوں پر اکتفا کیا۔ آپ کو نہیں لگتا مجھے اب ممی کی ضرورت ہے؟ اس کے سوال پر دائم کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ صبح صبح تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ اور ہماری اس بارے میں بات ہو چکی ہے نا ایزی؟ وہ اس کے بالوں کو ربر بینڈ میں مقیم کرنے لگا۔ وہ تو 2 مہینے 8 دن پہلے ہوئی تھی نا پاپا۔ آپ نے کہا تھا سوچوں گا، پھر آپ نے کیا سوچا پاپا؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ حساب کتاب میں اس کی بیٹی بالکل ہی اس کا پرتو تھی۔ وہ کبھی ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی کہ وہ دم بخود رہ جاتا تھا، حالانکہ اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو وہ 7ویں سال میں تھی۔ کیا سوچا بتائیں نا؟
وہ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ایزی، اب تم بابا کو سیڈ کر رہی ہو، چلو شاباش بیٹا، چینج کر کے آؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسے رسان سے سمجھاتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ آملیٹ، وہ خفگی سے بولی۔ اس کے انداز پر دائم کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ دیکھو میری جان، تم اچھے سے جانتی ہو پاپا کی جاب ہے نا، ایسے میں صرف تم ہی مجھے سمجھ سکتی ہو، ہم کسی اور کو اس گھر میں ہینڈل نہیں کر سکتے۔ وہ رسان سے اسے سمجھانے لگا۔ لیکن آپ کی سپر ہیرو والی جاب کے بارے میں ہمیں سب کو بتانا چاہیے، تبھی تو بات بنے گی۔ وہ بحث پر اتر آئی۔ ہاں مگر یہ خفیہ جاب ہے، ہم سب کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے بیٹا۔ وہ اس کا گال کھینچتا وہ واپس مڑا اور فریزر سے انڈے نکالنے لگا۔ لیکن شفق صرف میری دوست ہے ایزی، اس کے بارے میں اپنا دماغ مزید مت چلاؤ۔ وہ تب کر بولا تو علیزے خاموش ہو گئی۔ وہ اکثر اسے بہلا پھسلا کر خاموش کروا دیا کرتا تھا، مگر وہ بھی اسی کا خون تھی۔ بھرپور بحث کرنے کے بعد ان کی گفتگو کا اختتام یوں ہی ہوا کرتا تھا۔ دائم اپنی جاب کی کچھ وجوہات کے باعث دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسے معلوم تھا اس کی پہلی شادی بھی وقت کی قلت اور کئی ہفتوں اس کے گھر پر عدم موجودگی کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ وہ مشن پر تھا، جب مشن سے لوٹا تو اس نے سوچ رکھا تھا بیوی کو سب بتا دے گا، مگر اس کی بری قسمت اس کی بیوی نے خود سے اخذ کر لیا تھا کہ اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے، جس کی وجہ وہ ہفتوں باہر رہتا ہے، اور دائم کچھ بول نہ سکا۔ علیزے چند ماہ کی تھی جب وہ اسے طلاق لے کر چلی گئی، اور پھر 2 سال بعد دوبارہ لوٹی تو علیزے کو بھی اس کی جھولی میں ڈال گئی، کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ وہ 2 سال کی بچی اور اپنی جاب دونوں ایک ساتھ مینج نہیں کر سکتا تھا، جو بھی وہ جس میں اسے وطن کی خاطر ہر دم جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں شفق نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ ہائی اسکول کے زمانے سے اس کی دوست تھی۔ پاپا میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ کرسی پر پیر جھلاتی ہوئی بولی۔ اس نے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے جلدی سے فرائی پین ٹیبل پر رکھا اور ایپرن اتار نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اس ہاتھ پر کیا ہوا ہے پاپا؟ وہ تعجب سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ہلکی سی چوٹ ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ آج اسکول کے بعد آپ مجھے مال لے جائیں گے نا؟ مال کیوں؟ آپ بھول کیسے گئے؟ علی کا برتھ ڈے ہے۔ اچھا، علی کون؟ اس کی سبز آنکھوں میں شوخی اتری۔ میرا کلاس فیلو، ہماری کل ہی فرینڈ شپ ہوئی ہے، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ تم نے تو کہا تھا لڑکیاں صرف ہینڈسم لڑکوں کو اپنا دوست بناتی ہیں، وہ شرارتاً بولا۔ وہ بھی ہینڈسم ہے، کیا مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ وہ جھک کر قدرے خفگی سے پوچھنے لگا۔ اتنا نہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، دائم بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، تمہارے آنے کے بعد ہم علی کے لیے گفٹ لینے جائیں گے۔ وہ اسی چیئر سے اتار کر بیگ اس کے کندھوں پر ڈالنے لگا۔ بائے پاپا، آپ یہیں رہنا، میرے آنے تک کہیں جانا مت، اوکے؟ وہ اسے تاکید دے کر دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ جیسے آپ کہیں میڈم، دائم نے مسکرا کر سر جھکایا اور فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسی لمحے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا شفق ہوگی، سو وہ موبائل پر مصروف سا دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ جنرل آپ؟ گرے بالوں والا 50 سالہ شخص آنکھوں پر چشمہ سجائے حشاش بشاش سا اس کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ عام حلیے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ میں آپ ہی کو فون کرنے والا تھا۔ وہ فوراً فون جیب میں ڈال کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ بے ترتیب کچن کو تعصب سے دیکھتے ہوئے بولے۔ ناشتہ بنانے کی کوشش، وہ خجل سا ہو کر بولا۔ کچھ لیں گے آپ؟ ہاں مگر یہاں نہیں، اچھی سی چائے بناؤ اور لاؤنج میں آ جاؤ، اور ہاں شوگر کم ڈالنا۔ جنرل بخشی نے بے ترتیب کچن کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ سا ہوا۔ اس نے چائے بنائی اور لاؤنج میں آ گیا۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے، جب انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے رپورٹ کی کہ بارڈر پر دہشت گردوں کے گروہ کے کچھ لوگ مارے گئے اور ایک شخص گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑنے لگے۔ کس نے دیا یہ عظیم کارنامہ سر انجام؟ دائم حیران ہوا۔ اسی نے جس سے کل تمہاری ملاقات خاصی ناگوار رہی۔ جنرل نے اس کے زخمی بازو کی جانب اشارہ کیا۔ کون؟ وہ لڑکی؟ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بالکل وہی لڑکی، نایا نوید حسین، ہماری متعلقہ ایجنسی کی کامیاب ترین آفیسر میں شمار کی جاتی ہے۔ اب جب کہ وہ غیر متوقع طور پر اس کیس سے جڑ چکی ہے تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہیں اس سے 2 قدم آگے چلنا ہے۔ وہ بہت تیز ہے، جنرل نے اسے خبردار کیا۔ اور وہ دہشت گرد؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگا۔ ان میں سے قاسم نامی شخص ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اس کی تفتیش ابھی شروع نہیں کی گئی ہے۔ یہ وہی قاسم تو نہیں جو ہمیں آپریشن کے دوران ملا تھا؟ دائم نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ پتہ لگا کر تم رپورٹ کرنا، میں یہ معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اس آفیسر سے ہوشیار رہو، وہ تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھ کر تمہارے تعاقب میں ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اسے مطمئن کرنا ضروری ہے، جنرل نے خبردار کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر وہ کیس انٹیروگیٹ کرتی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہمارا کام ان کے کام کو روکنا یا مداخلت کرنا نہیں ہے، اپنے کام کو خفیہ رکھنا ہے دائم۔ بالکل، اس نے جنرل کی بات پر اکتفا کیا۔
ضرورت پڑی تو ہم ان کی خدمات بھی لیں گے، جیسے آپ کہیں جنرل۔ شیزانہ کی کوئی خبر؟ اس کے سوال پر جنرل کا چہرہ تاریک ہوا۔ ہمیں اب تک اس کے بارے میں کوئی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ شیزانہ کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلد مل جائے گی۔ وہ پر امید تھے۔ انشاءاللہ۔ جنرل کی بات پر وہ سوچوں کو جھٹکتا بولا، خیر میں چلتا ہوں، تم بھی لوٹے ہو مشن سے، تھوڑا آرام کرو۔ جنرل رکے۔ دائم ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے مگر میں بہت کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہوتا تھا۔ قاسم تمہارے حوالے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکلے۔ دائم تکان بڑے انداز میں صوفے پر گر سا گیا۔ اسے رہ رہ کر شیزانہ کا خیال آنے لگا۔ وہ بے چین سا ہو کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا ذہن ماضی میں سفر کرنے لگا جب وہ مشن پر تھا۔ ہرات، افغانستان۔ دہشت گرد 400 سے زائد حلقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ہمیں فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا ہوگا بابا۔ پچھلا معاہدہ پارٹی کے احمقانہ رویوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ پارٹی اب ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اس لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ لیس کی پریشان کن آواز پر شیزانہ کی راہداری میں بڑھتے قدم رکے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اگر پارٹی کو علم ہو گیا کہ ہم ان کی ناک کے نیچے کیا کر رہے ہیں تو وہ لوگ اپنا دامن بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیں گے۔ ظہیر عظمہ ہراساں ہو کر بولے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بابا۔ لیس ان کی بات پر متفق نظر آیا۔ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے سانس کے نیچے؟ وہ دھیرے سے دروازہ سرکا کر اندر آ گئی تھی۔ لیس نے بے اختیار باپ کو دیکھا۔ شیزانہ کی اڑی رنگت بتا رہی تھی وہ ان کی گفتگو سن چکی ہے۔ بتاتے کیوں نہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کی بادامی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ وہ ہموار سانسیں لینے لگی۔ شیزانہ، سکون کرو، تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھا، کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا اور کھڑکی کے پٹ وا کیے تاکہ وہ کھلی فضا میں سانس لے سکے، چونکہ وہ دمہ کی مریض تھی۔ بتائیں نا بابا، وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ہونا کیا ہے بیٹا، ملک جنگ خانہ بن چکا ہے، لوگ پل بھر سکون کا سانس لینے کو ترس گئے ہیں۔ ظہیر عظمہ نے ضبط سے لب بھینچے۔ شیزانہ کو ان کے لہجے کی اداسی سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ تمہارا انتظام کر دیا ہے میں نے، تم خالہ کے پاس جا رہی ہو۔ لیس سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بے ساختہ لیس کے ہاتھ تھام لیے۔ سمجھنے کی کوشش کرو شیزانہ، حالات بہت بگڑ چکے ہیں، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بے بس سا ہو کر بولا۔ شیزانہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ حالات بہتر ہوتے ہی ہم تمہیں واپس بلا لیں گے، ہے نا بابا؟ لیس نے تصدیق چاہی، مگر ظہیر عظمہ نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں تھے۔ شیزانہ دکھ بھری نگاہوں سے ان کی پشت کو گھورنے لگی۔ وہ اسے از حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لیس نے پھر پکارا، بابا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ لیس کی پکار پر وہ چونک کر مڑے۔ میں کہہ رہا تھا شیزانہ کو کچھ مہینے کے لیے خالہ کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ صحیح فیصلہ کیا ہے تم نے۔ وہ پھیکی سی مسکان اس کی جانب اچھالتے تسبیح اٹھا کر باہر نکل گئے۔ شیزانہ کو بہت عجیب لگا۔ کچھ دن تمہیں ادارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک عدد باڈی گارڈ کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ آ جا سکو گی۔ اس کے بعد ہم موقع دے کر تمہیں خالہ کے پاس پاکستان بھجوا دیں گے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ باڈی گارڈ کیوں؟ شیزانہ اب صحیح معنوں میں آسان خطا ہونے لگے تھے۔ ان کی تعلیمی اداروں پر خاص طور پر نگرانی ہے، کیونکہ انہیں پسند ہے لوگ تعلیم یافتہ اور خود مختار ہو کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ اپنے اصول لوگوں پر مسلط کر کے اس ملک کو زندان بنانا چاہتے ہیں، جہاں لوگ اپنی خواہش کے مطابق سانس بھی نہ لے سکیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ تو کیا میں اب کبھی تعلیم نہیں دے پاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، مایوس ہو رہی تھی۔ امید کا دامن مت چھوڑو، تمام پارٹیاں امن کے معاہدوں پر سرگرم ہیں، انشاءاللہ جلد امن قائم ہوگا۔ تو کیا وہ مان جائیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لیس نے بے ساختہ بہن کی بھولی صورت کو دیکھا۔ سچ پوچھو تو امن تو اب ایک خواب سا لگنے لگا ہے۔ اس نے سر دہا بھری۔ شیزانہ نے سختی سے لب بھینچے۔ اسے حالات کی سنگینی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، مگر کس حد تک سنگین تھے اس کا اندازہ انہیں ابھی ہونے والا تھا۔ اگلے دن اداسی سی اپنے کمرے کی کھڑکی سے درختوں کی ڈالی پر چہچہاتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کاش اس کے پاس بھی پرندوں جتنی آزادی ہوتی۔ اس کا جب دل چاہتا ہے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر آشیانہ بنا لیتی۔ آپ کو کہیں باہر جانا ہے بیبی؟ مردانہ آواز پر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ چونک کر مڑی۔ لمبی قد و قامت اور کثرتی جسم والا نوجوان شخص منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں ہلکا سا تبسم جھلملا رہا تھا، خوبصورت نقوشوں پر، سیاہ داڑھی اور بے حد خوبصورت تھا۔ آپ کو کہیں باہر جانا ہے بی بی؟ دائم نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ شیزانہ نے بتاثر چہرہ لیے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ رخ موڑ لیا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو مجھے اس فون سے ایک کال کر دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ فون ٹیبل پر رکھ کر باہر نکل گیا۔
شیزانہ رخ موڑ کر دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا اور بوریت دور کرنے کی خاطر کتاب کھول لی۔ اگلی صبح لیس نے اسے اس کا پاسپورٹ لا دیا اور پیکنگ کرنے کا کہا۔ وہ آج رات کو پاکستان جا رہی تھی۔ پیکنگ کرنے کے بعد اس نے الوداعی ملاقات کے طور پر اپنی دوست جمانہ سے ملنے کا سوچا۔ اس شخص کا فون ٹیبل پر جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے پیغامی میسج چھوڑا اور فریش ہونے کے بعد ڈھیلا ڈھالا سا ٹاپ پہنا اور اسکارف سر کے گرد لپیٹ لیا۔ آپ تیار ہیں؟ دائم نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا اور ہینڈ بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ انہوں نے روایتی بازار میں ایک چھوٹے سے کیفے کا رخ کیا۔ جمانہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے کافی آرڈر کی اور دائیں بائیں بازاروں کا جائزہ لینے لگی۔ عام دنوں کے مقابلے آج یہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ قدرے اکتاہٹ لیے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، دائم نے سرسری سا کہہ کر رخ موڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس بار اس کے انداز میں ہلکا سا تحکم تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ وہ اداسی سے کپ کے گرد انگلیاں پھیرتی سے مخاطب ہوئی۔ ہم کابل کے نواحی علاقے سے، وہ گلا کھنکار کر بولا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ کچھ توقف کے بعد پوچھنے لگی۔ رامی، وہ بہت سا سوچنے کے بعد بولا۔ وہ ٹہرے پانیوں کی طرح شفاف لڑکی تھی۔ اس کی زندگی جھوٹ کے سہارے زیادہ چلتی تھی، لیکن دائم کا دل چاہا اسے سچ بتا دے، مگر کچھ قوانین اس پر بھی لاگو ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ خواہش، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کے جواب پر شیزانہ کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چپی سادھ لی تھی۔ ان دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا تھا مگر جمانہ نہیں آئی۔ اس کے آگے رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس بھیجا اداسی کا سبب دائم سے رہا نہیں گیا۔ شیزانہ نے سرخ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اداسی بھیجا تو نہیں ہے، جانتے ہو ہمارا ملک جنگ کے در پر ہے۔ کوئی عسکری قیادت چاہتا ہے تو کوئی اسلام کے نام پر ملک پر قابض ہونے کو ہے۔ سفاکیت، قتل و غارت عام ہو چکی ہے۔ روز اس جنگی جنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اداس نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ حد درجہ سادگی سے کہہ کر اس نے آنکھوں کی سرخی چھپانے کی خاطر رخ موڑ لیا۔ جانتے ہو ہم بہت سادہ لوگ ہیں، ہمیں صرف امن کی خواہش ہے۔ یہ خواب اور خواہشیں تو جیسے کتابی باتیں لگنے لگی ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر طرف شر، فساد اور جنگیں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی آنکھیں کٹورے بھگونے لگیں۔ اللہ بصیرت اور درد دل رکھنے والا قائد عطا کرے گا اس زمین کو، وہ تسلی بھرے انداز میں بولا۔ انشاءاللہ، اس نے شدت دل سے کہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر چونکی۔ تم مجھے کسی کی یاد دلاتی ہو۔ وہ اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ کس کی؟ اس نے بھویں اچکائی۔ میری بیٹی کی۔ تمہاری طرح اس کے بال بھی گھنگرالے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ سچ مچ؟ وہ متحیر سی ہو کر بولی۔ دراصل وہ اس کی شادی شدہ ہونے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ بالکل، کافی دنوں سے ملا نہیں ہوئی اس سے، وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ شیزانہ جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ ان کی گفتگو جاری رہتی اگر شیزانہ کی نظر بلا ارادی طور پر کیفے میں داخل ہوتے اسلحہ سے لیس نقاب پوشوں پر نہ پڑی ہوتی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ڈرو مت، یہاں ہوں تمہارے ساتھ، دائم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد اور سکون تھا۔ شیزانہ پر کب کبھی طاری ہونے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے ہاتھوں نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اسے آنکھوں میں تسلی دیتا خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کئی نقابپوش نوجوان ان کے گرد پھیل گئے اور کیفے کا جائزہ لینے لگے جیسے وہ کسی شاہی باغ میں ٹہلنے نکلے ہوں۔ دائم کا مطمئن انداز دیکھ کر شیزانہ کی رکی سانسیں بحال ہونے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ نقابپوش کیفے میں کام کرتی ننگے سر والی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ دائم نے ضبط سے لب بھینچے۔ وہ سبھی نقاب غیر متوقع طور پر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ بھاگو! دائم برق رفتاری سے اس کا ہاتھ دبوچ کر کیفے سے باہر بھاگنے لگا۔ اس کی بدقسمتی کے بیگ جس میں اس کے ضروری دستاویزات تھے وہ وہیں رہ گیا، اور وہ سب سے ضروری چیز، اس کا انہیلر۔ وہ بھاگتے ہوئے کسی اونچے مقام کی سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئے۔ شیزانہ کو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ڈرو مت، تم پینک کر رہی ہو، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دائم زوروں سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا جس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نہ تو اسے خاموش کروا سکتا تھا نہ ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی دائم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جمایا اور اسے دبوچ کر سیڑھیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد ان کے جانے کی تسلی کرتے ہوئے اس نے باہر جھانکا تو کوئی نہیں تھا۔ راستہ صاف تھا۔ شیزانہ! وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جیب ٹٹولی تو خالی تھی، شاید گاڑی کی چابی کیفے کے ٹیبل پر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا کوئی شخص اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا ریوالور کی جانب ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ وہ شخص بول پڑا۔ فکر مت کرو،
ہم تمہارے آس پاس ہی ہیں، اس عمارت کے پیچھے سے نکل جاؤ یہاں سے پہلے کہ وہ اگلی گلی کا دورہ کریں۔ وہ شخص بیگ اور جیپ کی چابی اسے تھماتا ہوا بولا۔ دائم تیزی سے سر ہلاتا ہوا اسے اٹھا کر جیپ کی جانب بڑھا۔ وہ اسے لینے ظہیر ازما کے ہاں پہنچا تو اس سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ شہزانہ کو لیس کے حوالے کر کے ظہیر ازما کے اشارے پر ان کے آفس نما اسٹڈی میں پہنچا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں؟ اسے شبہ ہوا اس مشن سے ظہیر بخوبی آگا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کی خفیہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ دائم اور اس کے ساتھی ایجنٹس یہاں پاکستان کے ٹیلی کام ادارے کے اغوا کردہ افراد کو بازیاب کرنے کے مقصد کے ساتھ آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے حریت رہنماؤں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹنے لگے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دائم بری طرح چونکا۔ ان لوگوں کو صرف شک ہوا ہے اور تصدیق کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ اس سے پہلے تم اپنا کام کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ ظہیر عظمی عجلت میں جھک کر کوئی چیز تلاش کرتا ہوا بولا۔ اتنی جلدی یہ ناممکن ہے۔ دائم نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس مشن میں جڑے تھے جو انتہا پسندوں کے بیچ سرایت کر چکے تھے۔ ان کا اچانک سے غائب ہونا ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ اور پھر ہانی السلام کی تلاش بھی ابھی جاری تھی۔ وہ اپنا پاکستان کا مجرم لیے بغیر واپس ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ ظہیر کو پریشان زدہ حال میں چھوڑ کر وہ جنرل کو کال ملانے لگا۔ انہیں رپورٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ جنرل نے اسے دوسرے ایجنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد کال کرنے کی یقین دہانی کروائی اور فون بند کر دیا۔ وہ ان کی جانب سے اگلی تعلیمات کے انتظار میں تھا کہ رات ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی کا پٹ ہلکا سا ہوا تھا۔ تیز چلتی ہوائی سے کمرے کے پردے ہلنے لگے تھے۔ دیوار پر آویزاں گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں مدھم سا ارتاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ نرم و ملائم بستر میں دبک کر سمٹی میں ہوئے خواب تھی۔ اچانک ایسا لگا کوئی کمرے میں داخل ہوا ہو، جیسے کوئی حرکت کرتا وجود۔ اسے آس پاس مانوس سی حدت کا احساس ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی ایک خوشبو اس کی سانسوں میں سمائی۔ یہ اس وجود کی خوشبو تھی۔ اسے لگا وہ اس خوشبو کو پہچانتی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور ہموار سانس لینے لگی۔ دھڑکنیں معمولی رفتار سے تیز دھڑک رہی تھیں۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ کیفیت تو وہ کئی راتوں سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ مانوس سی خوشبو، وہی حدت۔ ابراہیم کی موت کو بہت عرصہ بیت چکا تھا، مگر ناقابل فہم احساسات اسے باور کرواتے تھے کہ وہ اس کے آس پاس ہے، اسے دیکھ رہا ہے، یا پھر شاید وہ اسے اتنا زیادہ سوچ لیتی تھی کہ اس کے متعلق وہی سب اسے خواب میں بھی نظر آنے لگتا۔ اس نے بال سمیٹ کر کندھے پر ڈالے اور رخ موڑ کر سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھنے لگی۔ وہ میٹرک میں تھی جب خالہ کے رشتہ مانگنے پر امی نے نہ صرف اپنی چہیتی بہن کو ہاں کی، بلکہ فوراً نکاح کی درخواست بھی کر دی۔ خالہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے بیٹے کی پسند تھی وہ فوراً مانتی بنی۔ البتہ امارہ کچھ خاص خوش نہیں تھی اس رشتے سے، بلکہ وہ ابراہیم کو اس جلد بازی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ مگر یہ سب کچی عمر کی باتیں تھیں۔ ابراہیم کی ناگہانی موت پر سب سے زیادہ صدمہ اسے ہوا تھا، جو آج بھی تھا، اتنا شدید کہ وہ خوابوں خیالوں میں اسے تصور کرنے لگی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے۔ امارہ نے طویل سانس باہر دھکیلی اور گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اسے اب دوبارہ نیند آنا ناممکن تھا، سو وہ کمفرٹر ہٹاتی اٹھی اور اسٹڈی ٹیبل پر آ گئی۔ مطلوبہ فائل کھول کر پیشنٹ کا کیس اسٹڈی کرنے لگی۔ کھڑکی کے باہر رات اپنے چوبن پر تھی۔ اوہ، تو تم اس لیے یونیورسٹی نہیں گئی؟ ہبا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دانت پیسے۔ اچھا نا، سمجھا کریں آپی، یہ سب کرنا پڑتا ہے اپنے فالوورز کے لیے۔ یوٹیوب پر سیلیبریٹی ہوں میں، 10 لاکھ فالوورز ہیں میرے، تاشا اترا کر بولی۔ اور وہ 10 لاکھ بے وقوف اور ٹیسٹ لیس لوگ ہیں جنہیں تم پسند ہو۔ ہبا آپی نے ناک چڑھائی۔ آپ کیوں جل رہی ہیں؟ وہ خوش فہم ہوئی۔ جلتی ہے میری جوتی، میں انسٹاگرام پر میک اپ انفلوئنسر ہوں بیٹا، اور تم سے زیادہ فالوورز ہیں میرے۔ ہبا آپی کی آنکھیں مٹکائیں۔ کون سا سیلنسر؟ پھپھو کانوں میں بات پڑتے ہی فوراً پوچھنے لگیں۔ وہ الگ بات تھی، ان کے کانوں میں بات پڑنے کے بعد بات اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ ذرا اونچا سنتی تھیں۔ او ہو امی، سیلنسر نہیں، انفلوئنسر۔ ہبا آپی نے ماتھا پیٹا۔ تاشا لب دباتے ہوئے انہیں مصروف دیکھ کر کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اے لڑکی، تمہیں پتہ ہے نا شاہی ماموں کتنا غصہ کریں گے وہاں جانے پر؟ ہبا آپی نے اسے ڈپٹا۔ آپی قسم سے ایک ولاگ بنا کر واپس آ جاؤں گی، وہ ملتجی ہوئی۔ وہ گھر کے باغات کی جانب جانے کی ضد کر رہی تھی، جو حصہ خطرے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ بابا نے وہاں جانے سے منع کر رکھا تھا، مگر وہ ضد تھی کہ ولاگ بنا کر واپس آ جائے گی۔ آپی پلیز، وہ معصوم سی صورت بنانے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 منٹ، ماموں کے آنے سے پہلے۔ اس کی بات لبوں پر ہی تھی کہ وہ زوروں سے اس کے گال کھینچنے لگی۔ تھینک یو سو مچ آپی۔ اچھا بس، وہ بوکھلا گئی۔ لیکن ایک پرابلم ہے، نوال تو ہے نہیں، آپ آ جائیں نا میرے ساتھ ولاگ میں۔ وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی۔ میں؟
हिबा आपी पुरसोच अंदाज में बोली। हाँ हाँ, आप और कौन? ताशा इसे सोच में डूबा देकर फौरन बोली। ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ, ज़रा टचअप करके। हिबा आपी को बस मौका चाहिए था। उफ, अब ये नो मेकअप लुक अपने चेहरे पर लाने के लिए भी 10 घंटे मेकअप करेंगी। ताशा बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? हिबा आपी भूखी शेरनी की तरह इसे देखने लगी। कुछ भी तो नहीं, मैं कह रही थी आपको मेकअप की क्या ज़रूरत है, आप तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत हसीन हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो। वो ज़ेरे ज़बान बड़बड़ाई। तुम कैमरा सेट करो, मैं बस अभी आई। वो कहकर दरख्तों के बीच गायब हो गई। ताशा तेज़ी से ट्राइपॉड स्टैंड सेट करने लगी। अगर यूसुफ भाई या बाबा को इस बात की भनक भी लग जाती तो इसकी खैर नहीं थी, मगर वो बेवकूफ़ नहीं थी। इसने सोचा क्यों ना हिबा आपी को शामिल कर लिया जाए, हो सकता है बाबा भी कुछ लिहाज कर ले, मगर वो बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। हिबा आपी को आते देख इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त से कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। हिबा आपी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इसे संगीन झूठ बोलते हुए देखा। खैर, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। गेस व्हाट? हमारी, आपकी, हम सब की द फेमस मेकअप दिवा मिस हिबा, वो पुरजोश सी होकर चिल्लाई, जबकि हिबा आपी खामोशी से इसकी कैंची की तरह चलती ज़बान में लाहिजा कर रही थी। हिबा आपी आए ना, वो दबा दबा घुर्राई। ज़रा नज़ाकत से आए ना, नज़ाकत से ज़रा लहरा के। वो इसे बाकायदा लहरा कर दिखाने लगी। क्या हो रहा है यहाँ, और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? शाहीन साहब की आवाज़ पर गोया दोनों को सांप सूंघ गया। ताशा ने तेज़ी से टहनी पर लगे पत्ते की मानिंद अपना सेलफोन ट्राइपॉड स्टैंड से खींचा और स्टैंड तड़ोड़ मड़ोड़ कर पीछे छुपा लिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ? इनकी धार पर वो दोनों सहम गईं। ज़रा अंदर आओ तुम दोनों, वो हुक्म देकर अंदर चले गए, जबकि इन दोनों ने थूक निकलकर खुश गला तर किया। अब क्या होगा आपी? क्या क्या होगा कमबख्त, तुम्हारी वजह से फंसी हूँ मैं भी, वरना भला कब से ऐसे काम करने लगी। हिबा आपी सरे से मुकर गई। ताशा ने खा जाने वाली नज़रों से इन्हें घूरा। अब चलो, ये कहकर वो आगे बढ़ी। ए अल्लाह बचा ले, अगली बार नहीं करूँगी, पक्का वादा। वो आसमान की जानिब मुकर के बड़बड़ाई। क्या कर रही थी तुम दोनों वहाँ? कितनी बार मना किया है सबको वहाँ जाने से, फिर क्या तुक बनता है वहाँ जाने का? इनकी रोबदार गर्ज पर वो दोनों सहमी। व्लॉग बनाने गए थे बाबा, ताशा ने दांत दिखाते हुए आहिस्तगी से कहा। हाँ क्या? कौन से लोग बुलाने गए थे? वो नासमझी से बोले तो ताशा ने बेसाख्ता लब दबाए। नहीं लोग नहीं बाबा, वी लोग, वो लफ्ज़ों पर जोर देती हुई बोली। खामोश रहो, पूरा घर क्या कम पड़ गया इस सब के लिए? वो इसे डपटते हुए बोले। ताशा ने मुंह फुलाया, जबकि हिबा आपी शर्मिंदा सी होने लगी। और नज़ाकत कौन है? वो शक्की निगाहों से दोनों को देखने लगे। ताशा ने बसाख्ता हिबा आपी को देखा। अब वो इस बात की क्या सफाई देती? बुरी फंसी थी। हिबा आपी कुछ बोलो ना, बाबा आप पर शक कर रहे हैं कि कहीं आपका फेयर तो नहीं चल रहा। ताशा ज़ेरे ज़बान बड़बड़ाई। बको मत बेशरम, नज़ाकत नज़ाकत की रट तो तुमने लगा रखी थी। वो दबा दबा घुर्राई। मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं। वो बाबा नज़ाकत, वही जो इस दिन आए थे आपके दोस्त, वल्लाह हम इनकी बात कर रहे थे, माशाल्लाह इनकी बीवी बहुत नेक हैं। ताशा ने बात बनाई, मगर शाहीन साहब को घूरता पाकर नज़रें झुका ली। इन्हें जैसे यकीन ना आया था इसकी बात पर। जाओ यहाँ से, और दोबारा बागात के आसपास ना देखूं तुम लोगों को। वो तहमकाना गोया हुए। वो दोनों पहली फुर्सत में वहाँ से खिस गईं। आय हाय बेगम, कहाँ जा रही हो इतना तैयार श्यार होकर? तसव्वुर भाई ने इनका सरतपा जायज़ा लिया। इज्जत करवा कर आ रही हूँ। ताशा की ज़बान फिसली। क्यामत लग रही हो? तसव्वुर भाई इनकी गुफ्तगू से अनजान बेगम को सताइशी नज़रों से घूरते हुए बोले। शट अप। हिबा दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूरती पैर पटकती चली गई। इसे क्या हुआ है? वो नासमझी से ताशा को देखने लगा। होना क्या है तसव्वुर भाई, आपने से ही जुमला गलत वक्त पर बोल दिया है। ये तो होना ही था, वो कंधे उचकाकर कहती तसव्वुर भाई को तसव्वुरात में घिरा छोड़कर आगे बढ़ गई। इख्तिताम एपिसोड 1। प्लीज़ लाइक, वॉच, कमेंट एंड सब्सक्राइब।